اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے. ایسا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہم ذلیل و خوار لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام ہی کی بدولت عزت دی ہے. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کا موقف اور احادیث مبارکہ کی روشنی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات اور ان کی ترقی اور اسلام کا عروج یہ ہم سب کے سامنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ مکی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی اور 63 سال کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام کے نام کو عزت اور اسلام کی رفعت اور بلندی اور صحابہ کرام کا اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دینا اور صحابہ کرام کا باوجود مشکلات کے, باوجود مصائب کے اور مصیبتوں کے بھی دینی احکامات پر عمل کرنا اور اپنی ذات کے اوپر اور اپنے نفس پر دینی احکامات کو لاگو کرنا, یہ ہمارے سامنے ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو ہے, لیکن امتی ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو زوال ہے. اس کی وجہ در حقیقت یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور احادیث کو اور قرآن و احادیث کے مسائل کو اور شریعت کو ہم نے مانا تو ہے, ہم نے قرآن کو بھی مانا ہے, احادیث کو بھی مانا ہے, اللہ کو بھی مانا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا ہے, لیکن ہم نے قرآن کی بھی نہیں مانی, احادیث کی بھی نہیں مانی, اللہ کی بھی نہیں مانی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی بھی نہیں مانی. وہ اس طرح کہ ہم قرآن مجید پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن مجید پر ہمارا عمل کتنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی قوم یا کچھ لوگ یا اگر کوئی شخص نیکی کے احکامات کر رہا ہو, قرآنی تعلیمات پر عمل کر رہا ہو, احادیث نبویہ کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہو اور اس کو زوال آئے. زوال تب ہی آئے گا جب انسان قرآنی تعلیمات کو لے تو گا, قرآنی تعلیمات پر عمل تو کرے گا, قرآنی تعلیمات کو سیکھے گا, احادیث نبویہ کو سیکھے گا, لیکن ان پر عمل نہیں کرے گا. علم تو ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا. قیامت والے دن اللہ رب العزت کسی شخص کو کھڑا کر کے یہ نہیں فرمائیں گے کہ بھائی آپ کے ذمہ عالم بننا تھا, آپ عالم کیوں نہیں بنے, بلکہ عالم بننا یا مفتی بننا یا فقیہ بننا یہ ہر علاقے کے یا ہر محلے کے ایک شخص کے ذمہ فرض کفایہ ہوتا ہے. لیکن تمام عالم کے, تمام محلے کے اور تمام ملک کے تمام افراد کے ذمہ بحیثیت مسلمان ہونے کی قرآنی تعلیمات جو انہوں نے سیکھی ہیں اس پر عمل کرنا ہر شخص کے ذمہ لازم ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص عالم بن گیا ہے تو سارے کا سارا قرآن اور احادیث اور دین سارے کا سارا عمل کرنا اسی کے ذمہ ہے. نہیں, بلکہ قرآنی تعلیمات کوئی ادنا سے ادنا شخص بھی, چاہے وہ عالم ہو یا چاہے وہ غیر عالم ہو, اگر اس نے قرآنی تعلیمات پر جتنا بھی عمل کیا ہے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یا بچپن سے لے کر جوانی تک, اس نے جتنی بھی قرآنی تعلیمات اور قرآنی نصوص اور احکامات جو اس نے سیکھے ہیں یا جو اس کے علم میں ہیں, فہم میں ہیں, جس کے مفہوم کو اس نے سمجھا ہے, اس کے ذمے ہیں کہ بھائی ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے یا اپنی زندگی کو انہی احکامات کے مطابق گزارے. نہ یہ کہ قرآنی تعلیمات کو سیکھے, قرآن کا علم حاصل کرے, احادیث کا علم حاصل کرے, لیکن عمل کچھ بھی نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہم ذلیل و خوار لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام ہی کی بدولت عزت دی ہے. ہاں, اگر ہم شخص وہ رستہ جو اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا ہے اس راستے سے اگر ہم عزت کو تلاش کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں ذلیل کر دیں گے. اب ہم اسلام کا نام لیوا تو ہیں لیکن ہم دیکھیں کہ ہم بات کن کی مانتے ہیں. قرآنی تعلیمات پر عمل تو کرتے ہیں لیکن ہم بات کس کی مانتے ہیں. کیا ہمارا وجود یا ہماری حیثیت یا ہمارا وقار اتنا ہی گر چکا ہے کہ ہم قرآن والے ہو کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی ہو کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم, کہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے اور ہم ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو, 1.25 لاکھ صحابہ کو
اور 1.25 لاکھ انبیاء کرام کم و بیش سب کو ہم ماننے والے ہیں، تو ان کے ماننے کے باوجود بھی اور قرآنی تعلیمات کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، جب ہم اس کو ماننے والے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم وقوع پذیر نہیں ہو رہے، لیکن ہماری پستی ہو رہی ہے، ہمارا زوال ہو رہا ہے، بجائے ہماری رفعت کے بلندی کے ہم اور زوال کو جا رہے ہیں۔ وہ کیوں ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی اپنایا، احادیث کو بھی اپنایا، لیکن ہم نے غیروں کے طریقوں کو رواج کو اپنایا۔ قرآن کو بھی پڑھا، احادیث کو بھی پڑھا، صحابہ کی زندگی کو، صحابہ کی سیرت کو، انبیاء کی سیرت کو پڑھا، لیکن ہم نے طریقہ غیروں کا اپنایا۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نے اور اسلام نے ہمیں جوتی کے پہننے تک کا طریقہ بھی بتا دیا احادیث نبویہ میں کہ بھئی جوتی اگر پہننی بھی ہے تو دایاں پاؤں مقدم رکھنا ہے، اور اگر اتارنی ہے تو بایاں پاؤں مقدم رکھنا ہے۔ توحید سے لے کر جوتی تک پہننے کے احکامات اور انسان کے تمام، چاہے وہ بدنی ہوں چاہے وہ غیر بدنی ہوں، انسان کے چاہے معاشی حالات ہوں یا غیر معاشی حالات ہوں، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں اور شریعت میں ان سب کی حلت اور حرمت کو واضح طور پر اپنا دیا ہے، واضح طور پر اس کا بیان کر دیا ہے، کھلم کھلا اس کو بیان کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان آج پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو تو مانا ہے لیکن قرآنی تعلیمات کی نہیں مانی۔ ہم قرآن والے ہو کر بھی غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں، تو لہذا یہ وہی ہے جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کی وجہ سے عزت دی ہے، لہذا اگر ہم اسلام کے علاوہ کوئی ایسا رستہ ہے جس سے ہم عزت تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ یہ وہی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے بھی ہم وقوع پذیر نہیں ہو رہے، بلکہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا زوال ہی زوال ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تعلیمات کو اور انبیاء علیہ السلام کا مشرکین کے خلاف اور منافقین اور وہ لوگ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو تکلیفات پہنچائی ہیں ان کے خلاف ہم نے جہاد کو چھوڑا، دعوت و تبلیغ کو چھوڑا، دینی احکامات کے جتنے بھی ماخذ ہیں ان سب کو جب ہم نے چھوڑا ہے اور ہم نے ان کو اپنے پس پشت ڈال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے ہم اگرچہ مسلمان ہی ہیں لیکن ہماری رفت نہیں ہو سکتی، ہم زوال ہی کو جائیں گے۔ وہ